اب مجھے روایت نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے پائن سے اوپر کرنے ورنہ جہنم میں جلیں گے. تو سب سے پہلا کام میں کیا کروں گا؟ میں کہوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سر آنکھوں پہ. ہماری آنکھوں کا سرما، ہمارے ماتھے کا جھومر، ہمارے سروں کا تاج کیسے ہو سکتا ہے رسول اللہ کی بات ہم تک پہنچے؟ ہی نہیں ہو سکتے. ہم تو اطاعت کریں گے. آؤ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ بات کہی کب تھی. کیوں؟ کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے موجود نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے براہ راست یہ بات نہیں کہی ہے، یہ لوگوں نے بات مجھ تک پہنچائی ہے، اپنے انیشیٹو پہ پہنچائی ہے، اپنی زبان میں پہنچائی ہے. اور ایک آدمی نے بھی نہیں پہنچائی بھائی، سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے پہنچائی. تو آپ پہلے تحقیق کریں. یہ تحقیق کرنے کے بعد دیکھیں اصل بات کیا تھی. اس پروسیس سے جب آپ گزریں گے تو آپ کے سامنے اصل بات آئے گی. وہ اصل بات کو جب آپ نے پڑھ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما اسفل من الکعبین ففی النار. اس کے اندر یہ بتا دیا ہے خیلاء متکبر ہو کر، یعنی اگر آپ نے تکبر کی علامت کے ساتھ، جیسے کہ ہمارے دیہاتوں میں یا بعض اوقات ہمارے آج کے معاشرے میں بھی لوگ اپنی کپڑوں کو نیچے پھیلا دیتے ہیں. وہ جو یہ رائل کراؤننگ سیریمنیز ہوتی ہیں اس میں دیکھیں وہ مونارک جو چل رہا ہوتا ہے، آج کل بھی بی بی سی پہ دیکھ لیجیے دسیوں علامتیں چل رہے ہوتے ہیں، پیچھے کپڑے پکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں. سو لمبے کپڑے اس وقت ایک متکبرانہ قسم کی روایت بھی بن گئی تھی کہ لمبے کپڑے پہن. دوسرا سینیریو آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ جو روایت ہے، یہ روایت صرف کپڑوں کے لیے نہیں ہے، یہ تمہارے کفلنگز کے لیے بھی ہے، یہ تمہارے چشموں کے لیے بھی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ دین سے آزادی دے رہے ہیں وہاں پر. یہ آپ کے برانڈیڈ جوتوں کے لیے بھی، یہ آپ کے برانڈیڈ جوتوں، یہ آپ کے رولیکس کی 50 لاکھ کی گھڑی کے لیے بھی ہے، یہ اس موبائل فون کے لیے بھی ہے جو دھونس چما کر آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں، یہ اس گاڑی کی چمک کے لیے بھی ہے جو محض پڑوسی کا دل جلانے کے لیے آپ گاڑی کو صاف کرواتے ہیں، یہ اس 10 لاکھ کے ڈولچے اینڈ گبانا کے بیگ کے لیے. بالکل ایسا، یہ تمام چیزوں کے لیے. اب آپ دیکھیے دوسرا سینیریو ہے. پہلے سینیریو میں ایک چیز آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ ہدایت کے طور پہ ممنوع قرار دی جا رہی تھی جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. دوسرے سینیریو نے اس کو پورے مذہب کے فریم ورک میں رکھ کے ری ڈیفائن کیا اور بتایا کہ بھائی یہ تو اچھا. لوگ عام طور پہ کہتے ہیں یہ لوگ جو نئی بات کرتے ہیں یا مختلف بات کرتے ہیں جدت پسند ہے، تساہل ان کے اندر ہے، یعنی یہ مشکلات نہیں سہ سکتے. وہ بھائی مشکل تو وہاں پر ایک تھی کپڑے کی، ادھر تو بہت زیادہ ہے. یہ تو دوسرے سینیریو میں زندگی اجیرن ہو گئی. نہ برانڈز پہن سکتے ہیں، نہ ایکسپینسو جوتے، یعنی آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں شرط کیا ہے کہ آپ نے دھونس جمانے. تو یہ دو سینیریو میں خلاصہ کرتا ہوں. اور میں اس بات کو ایسے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یار کوئی اوفینڈ بھی نہ ہو، وہ بھی نہ لگے کہ میں فنگر پوائنٹ کر رہا ہوں. میں نے اپنی زندگی میں جب بیک ان مائی ڈیز جب میں دین سے دور تھا تو میں یہ دیکھتا تھا کہ جی ٹخنوں کے اوپر شلوار تو انسان کر لیتے ہیں، لیکن وہ ٹخنوں کے اوپر جتنا انہوں نے متکبرانہ قسم کی چیزیں پہنی ہوئی ہوتی ہیں تو یہ وہی شو کرتی ہے چیز کہ ایک پریکٹس ہم نے بنا سوچے سمجھے مان لی، ٹھیک ہے جی ہم ٹخنوں سے شلوار اوپر کریں گے، اور جو اس کا ایک ایسنس تھا کہ تکبر نہیں ہونا چاہیے، ٹخنوں سے اوپر تکبر ہی تکبر. میں حمزہ بھائی اپنی مثال دیتا ہوں، آپ کو کسی اور کی مثال نہیں دیتا، کہ جس زمانے میں ابتدائی طور پہ میں اس پریکٹس کو کرتا تھا میں دیانتداری سے بتا رہا ہوں آپ کو یہ کہ میں ان لوگوں کو جو یہ کام نہیں کر رہے ہوتے تھے، بشمول میں نے آپ کو مثال دی اپنے والد صاحب کی، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھ کے خود تکبر کی علامت ظاہر کر دیتا. اللہ تعالیٰ کے قریب دیکھو میں کتنا قریب ہوں، کتنا یار یہ دیکھیں، یعنی جو جس چیز سے روکا گیا. مثال میں نے آپ کو ایک بہت سادہ روزمرہ زندگی کی تھی، لیکن اگر آپ اس کے اندر اتریں تو اس میں دو سینیریوز کے اندر دو مختلف پیراڈائم آپ کو نظر آئیں گے. اس میں دیکھیں سورسز نظر آئیں گے دین کے، اس میں آپ کو نظر آئیں گے کہ رسول اللہ کی بات کو سمجھا کیسے جاتا ہے، اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ سمجھنے کے بعد اس کو زندگی کے اندر پھیلایا کیسے جاتا ہے، اپنایا کیسے جاتا ہے. تو یہ دو سینیریوز ہیں، یہ دو سینیریوز جب آپ کے سامنے آتے ہیں تو جب یہ آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ پھر سوچتے ہیں اپنی عقل سے کہ بھائی یہ بات ٹھیک تھی کہ یہ بات